واجب الاحترام میرے بزرگ بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، حج ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو انفرادیت سے نکال کر اجتماعیت کی طرف لاتی ہے۔ جب ایک آدمی حج کے لیے نیت باندھتا ہے، حدیث میں فرمایا اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ ایسا تبدیل ہو جاتا ہے کہ وہ حاجی یومئی حجن جب اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھتی ہیں، حدیث میں فرمایا حاجی سے دعا کرواؤ، اللہم اغفر للحاج، اللہ نے حاجی کی بخشش کر دی، اور حاجی جس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا۔ گویا گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھا، اللہ کا یہ ایسا وفد بنا۔ حدیث میں ایک اور میں فرمایا یہ حاجی اور یہ عمرہ کرنے والا وفد اللہ، یہ اللہ کا وفد بن گیا، اور جب وفد بن گیا تو پھر اللہ کی نگاہ میں مقبول ہو گیا۔ اب یہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا سنتا ہے، یہ پکارتا ہے، اللہ اس کی پکار کو سمجھتا ہے، اور جب اس نے اپنا گھر اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اپنی زبان اللہ کے لیے چھوڑ دی، اپنا مکان اور کاروبار اور کھیتی باڑی اللہ کے لیے چھوڑ دی، یہاں تک کہ اپنی زبان بھی بولنی بند کر دی، زبان کا ترانہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، زبان بھی اللہ کی بولنی شروع کر دی، گھر اور کاروبار اور بیوی بچوں کو بھی اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اور پھر زبان بھی چھوڑ دی، یہاں تک کہ اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنا لباس، اپنی ساری رسوم و رواج کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ دیا، اور وہ لباس پہنا جو اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ اب دو کپڑوں میں یہ لپٹا ہوا، احرام میں لپٹا ہوا، اب یہ اس کیفیت میں اللہ کے گھر کی طرف جا رہا، بال بکھرے ہوئے۔ اب تو ہمارے حاجیوں کی حالت اچھی ہوتی ہے، گھر سے ایئر کنڈیشن والی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اور جب وہاں پہنچے تو وہاں پر بھی ٹھنڈا ماحول، جب جہاز میں بیٹھے تو وہاں پر بھی ٹھنڈا ماحول، جب وہاں سے اترے تو اے سی والی گاڑی میں ان کو بٹھا دیا گیا، جب وہاں سے اترے تو اے سی والے کمرے میں چلے گئے، جب وہاں سے نکلے تو حرمین میں جہاں گئے وہاں بہترین ماحول۔ یہ تو اس دور کے حاجی ہیں، جب گھر سے نکلتے تھے تو گھر کے اندر بھی دھوڑ دھپا، باہر نکلتے تو وہاں بھی گرد و غبار، جب راستے میں
گھوڑوں اور اونٹوں اور خچروں اور گدھوں پر سفر کرتے تو پھر بھی حالت ان کی مستخنجر، اور جب وہ بحری جہاز کا سفر کرتے، کبھی وہاں کی خنکی، کبھی وہاں کی ہوا، کبھی سمندر کی وہ اپنی لہریں، وہ طوفان، وہ وہاں کی مشکلات۔ جن لوگوں نے بحری سفر کیا ہے ان سے پوچھیں، یا وہ شخص جو صرف 10-15-20 منٹ کے لیے کسی کشتی میں بیٹھتا ہے، اتنے گہرے پانی میں جاتا ہے تو پھر اس کو وہاں اللہ یاد آتا ہے۔ اب پھر ان حالات کے اندر یہ سفر اور اس سفر کی صعوبتیں، اس سفر کی پریشانیاں، یہ انسان کے لیے اتنا بڑا اجر اور ثواب کا ذریعہ بنا دیتی ہیں۔ اس لیے دین کے اعمال میں انسان جتنی مشقت اٹھاتا ہے، اور اصول بھی یہ ہے، اور یا اللہ نے یہ اصول قائم کیا ہے، الاجر بقدر المشقہ، اجر انسان کو مشقت کی مطابقت میں ملتا ہے۔ جو آدمی جتنی مشقت اٹھاتا ہے، جتنی تکلیف اور صعوبتوں سے گزرتا ہے، اللہ کی نگاہ میں آ جاتا ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، وہ جب سفر حج پہ گئے تو سارا راستہ پیدل سفر کیا، اور جب پیدل سفر کیا تو جائے نماز پاس ہے، تو کہتے ہیں ہر قدم پر انہوں نے جائے نماز بچھائی اور 2 رکعت پڑھی، اور پھر اس حال میں بیت اللہ میں پہنچے، اے اللہ میں نے ہر قدم پر تیری زمین پر سجدہ کیا، تیرا شکر ادا کیا، اور تیرے راستے کی صعوبت کو برداشت کیا۔ گویا جس آدمی نے ہر قدم پر سجدہ کیا ہے، آپ دیکھیں اس نے اپنے آپ کو کتنا باوضو رکھا، کتنی صعوبت اور مشقت کا سفر اس نے گزارا، حج کی طرف اس کا قدم اٹھا۔ اللہ کے ہاں ان لوگوں نے ایسا کردار ادا کیا، ایسا محبت اور عشق والا سفر یہ طے کیا، ایسی اللہ کی طرف سے جو خاص رحمت اور برکت ان کو میسر تھی، اس کے ساتھ انہوں نے تعلق کو قائم رکھا۔ حج کے سفر میں اس صعوبت کو، اس تکلیف کو برداشت کیا۔ اس لیے سفر حج میں اگر کسی آدمی کو تکلیف آ جائے، اس راستے میں مشکلات پیدا ہو جائیں، فرمایا اللہ کے ہاں اس کو اس پر اتنا بڑا اجر اور انعام ملتا ہے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے دین کے جتنے اعمال ہیں، آپ اپنے گھر سے نکلے مسجد کی طرف آئے، حدیث میں فرمایا جو آدمی مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس کے اس قدم کو ایسا مبارک فرماتے ہیں، ہر ایک قدم اٹھنے پر اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں، اس کے درجوں کو بلند کرتے ہیں، اور اس کے لیے انعام اور اکرام لکھا جاتا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا جب ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، غسل کر کے نکلتا ہے، صاف اور پاک کپڑے پہن کر نکلتا ہے، ہر قدم پر اس کو انعام ملتا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ انعام ایسا ملتا ہے، فرمایا گویا وہ آدمی اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے، احرام باندھ کے آ رہا ہے، اور اللہ کے گھر کی طرف احرام باندھ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ گویا وہ مسجد کی طرف نہیں آ رہا، مسجد حرام کی طرف اس کا قدم اٹھ رہا ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے، ایک ایمان والا جب اللہ کی گھر کی طرف نکلتا ہے، کتنا بڑا اللہ اس کو انعام اور اکرام عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا جو سارے اولیاء اللہ کے استاد تھے، پیر و مرشد تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی کی بھی پیر ہیں، حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پیر ہیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پیر ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پیر ہیں،
مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پیر ہیں، حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری کی بھی پیر ہیں، حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پیر ہیں، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کی بھی پیر ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پیر ہیں، مولانا یحییٰ صاحب کے بھی پیر ہیں۔ یہ ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا نام آدمی اپنی زبان سے تو لے لیتا ہے، لیکن جب ان کی تاریخ کو پڑھتا ہے تو آدمی حیران ہوتا ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند نام گنے ہیں، یہ سینکڑوں نام ایسے تھے ان کے بارے میں حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جماعت صحابہ کا قافلہ گزر رہا تھا، ہندوستان کے سفر سے گزر رہا تھا، یوں سمجھے کچھ افراد یہاں رہ گئے، کچھ افراد یہاں رہ گئے، اور انہوں نے وہ کردار ادا کیا جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے جو مفتی تھے، مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمہ اللہ واسعہ، عجیب عالم تھا۔ آج بھی اگر فتاوی دارالعلوم دیوبند اٹھا کر دیکھیں تو آپ کہیں گے یہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہے۔ ایسے دقیق مسائل، ایسے عمیق مسائل، ایسی رات کو ہم اس کو مطالعہ کر رہے تھے۔ اور ایک تو مصنف ہے، ایک مصنف کی اپنی قلبی کیفیت ہے، قلبی کیفیت کا یہ عالم۔ کہتے ہیں دارالعلوم کا جو قصبہ تھا، اس قصبے میں محلے میں حضرت نکل جاتے اور خواتین حضرت کو فرمایا کرتی تھی، مفتی جی یہ چیز بھی ہماری بازار سے لے آنا، یہ چیز بھی لے آنا۔ گویا پورے اس قصبے کے اندر مفتی صاحب کے سر پر تو وہ ایک پنڈکلی ہوا کرتی تھی، نام لکھا ہوا کرتا تھا، کسی کو ٹماٹر لا کر دے رہے ہیں، کسی کو پیاز لا کے دے رہے ہیں، کسی کو کیا کر رہے ہیں۔ ایک خاتون بوڑھی آتی ہانپتی کامتی ہوئی، کہنے لگی مفتی جی ہمارا جو چھت ہے وہ ٹپکتا ہے، ہمارا چھت جو ہے وہ ٹپکتا ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکلے، مٹی اکٹھی کی، گارا اکٹھا کیا اور اس کے چھت کو بنانا شروع کیا، اس کے سوراخوں کو بند کرنا شروع کیا۔ اور اس حال کے اندر بارش کی وہ کیفیت، جب وہاں سے نکلے تو پورے کپڑے اٹے پٹے ہوئے ہیں، اور پھر اس حال کے اندر مفتی صاحب کو شدید بخار ہوا، لیکن اس عورت پر یہ واضح نہیں ہونے دیا یہ کام مزدوری نے کیا کہ میں نے کیا۔ اس حال کے اندر وہ پورے محلے کے لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کردار ادا کرتے، کام کرتے، ہر آدمی کی ضرورت کا خیال کرتے، کسی کو مزدور کی ضرورت ہے تو اپنے آپ کو پیش کر دیتے، اور بازار سے ہر خاتون جس کے گھر میں کوئی مرد نہ ہوتا، جس کے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہ ہوتا، وہ مفتی جی کہہ کر بلاتی اور بلا کر اپنا وہ چٹ دے دیتی، پیسے بھی دے دیتی، اور مفتی صاحب اس کو سامان لا کر دے رہے ہیں فری آف کاسٹ۔ اب وہاں پر کیا عالم تھا، کتنا بڑا اللہ نے کردار ادا کیا، کتنے بڑے کام کیے، اور اتنے بڑے علوم اور معارف کی بنیاد رکھی۔ آج تک جتنے فتاوے موجود ہیں ان فتاووں کی وہ فتویٰ بنیاد بنتا ہے۔ اب کتنا بڑا کام کیا اللہ نے، کتنا بڑا کام لیا۔ یہ کیوں تھا؟ یہ سوشل ذہنیت تھی، یہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ تھا، یہ اولیاء اللہ کے اندر یہ جو خدمت انسانیت کا جذبہ ہے، یہ اتنا بڑا جذبہ تھا، اتنا بڑا ولولہ تھا۔ اس جذبے کے بنیاد پر وہ لوگ آگے کردار ادا کرتے تھے، دین کی امور کو انسانیت کی خدمت کے جذبے کے ساتھ آگے بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا حضرت، اب پوچھنے والے نے جب سوال کیا تو حضرت ریل کی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے بالکل تیار تھے، اب گاڑی چلنے والی تھی، وہ سوال کرتا ہے، کہتا ہے حضرت مجھے دین کا خلاصہ بیان کر دیں، دین کی بنیاد بیان کر دیں، ایسی بنیادیں بیان کر دیں کہ میرے لیے کافی ہو جائیں۔ اب حضرت نے فرمایا اگر تو دین کی بنیادوں کو سیکھنا چاہتا ہے تو 3 چیزوں کو سمجھ لے، سارا دین تیرے ذہن میں آ جائے گا۔ کہنے لگے اللہ کو عبادت سے راضی کر لے، اللہ کو عبادت سے راضی کر لے، اللہ کے رسول کو اطاعت سے راضی کر لے، اللہ کی مخلوق کو خدمت سے راضی کر لے،
یہ سارے دین کا خلاصہ ہے۔ اللہ کو عبادت سے، اللہ کے رسول کو اطاعت سے، اللہ کی مخلوق کو خدمت سے راضی کر لے۔ جب انسان ان تین بنیادوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، گویا پورا دین اس نے اپنے اندر سمیٹ لیا۔ اب دیکھیں، ایک پاؤں آپ کا گاڑی پر ہے، ایک پاؤں آپ کا پائیدان پر ہے، ایک پلیٹ فارم پر ہے۔ اس حال میں اس آدمی نے سوال کیا، حضرت نے اس کے اس سوال کا جواب دیا، اور اس حال میں پورے دین کے خلاصے کو ان کے سامنے رکھ دیا۔ اب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو سارے اولیاء اللہ کے پیر و مرشد ہیں، ان کا عجیب عالم تھا۔ جب وہ مسجد کی طرف قدم اٹھاتے، جب قدم اٹھاتے مسجد کی طرف، تو چھوٹا چھوٹا قدم رکھتے، لمبے راستے سے آتے۔ کسی نے پوچھا، حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے، حدیث میں آتا ہے ہر قدم پر اللہ انعام دیتے ہیں، تو میں اپنی مسجد کی طرف جب قدم اٹھاتا ہوں تو لمبا سفر طے کر کے آتا ہوں، شارٹ راستے سے نہیں آتا۔ آج تو مسجد میں کوشش کرتے ہیں شارٹ راستوں سے آئیں، شارٹ راستوں سے آئیں۔ وہ لمبا راستہ طے کر کے آتے اور پھر لمبا قدم نہ اٹھاتے، چھوٹا چھوٹا قدم اٹھاتے۔ کہنے لگے، حضرت یہ کیا ہے؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد کی طرف جب قدم اٹھایا جائے، اللہ ہر قدم پر ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ اگر میرا 20 قدموں کا سفر ہے تو میں اس کو 40 قدموں پر بناتا ہوں۔ کیسے وہ حریص تھے، نیکیوں کے حریص تھے، نیکیوں کی طرف ان کا اقدام چلتا تھا، ذہن چلتا تھا، ذہن کے اندر کی قوتیں چلتی تھی، دل و دماغ کی قوتیں اس کی طرف وہ استعمال میں لاتے تھے کہ ہم نیکی کو کیسے حاصل کر لیں گے، نیکی کے لیے کیسے کردار ادا کریں گے۔ اور پھر دوسرا، ان کی ساری زندگی کا معمول یہ تھا، ساری زندگی حضرت کا حرمین میں گزرا، بہت بڑا حصہ زندگی کا حرمین میں گزرا، لیکن ساری زندگی حرمین میں جب بھی گزرا کالا جوتا نہیں پہنتے تھے۔ کہنے لگے، کعبے کا غلاف کا رنگ کالا ہے تو میں جوتا کیسے کالا پہنوں؟ اب دیکھیں، ادب کا یہ عالم تھا، احترام کا یہ عالم ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کا محور اور مقصد کیا بنایا تھا، زندگی کی بنیادیں کیسی بنائی تھی کہ زندگی کے اندر ایسی لطافت، ایسی نیکی پیدا ہو جائے جس سے انسان اپنی زندگی کی بنیادوں کو درست کر لے۔ اب وہ لوگ جب حرمین میں وقت گزارتے ہیں تو حرمین کے آداب کو سامنے رکھتے ہیں، مسجد حرم میں کے آداب کیا ہیں، مسجد نبوی کے آداب کیا ہیں۔ آج ہم جب حرمین میں جاتے ہیں، وہاں کے آداب کو ہم نہیں سیکھتے، وہاں کے تقاضوں کو ہم نہیں سیکھتے۔ حرمین کا ادب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں اگر کیل ٹھونکتا تو اس کو کہتی، کیا کہتے ہو؟ لا تؤذینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو کیوں ایذا پہنچاتے، کیوں تکلیف دیتے ہو؟ اس لیے وہاں وہ لوگ جب حرمین میں جاتے، مسجد نبوی کے پاس جاتے، وہاں جب جاتے، حرم نبوی میں داخل ہونے کی دیر ہے، وہ اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں کہ پاس والے کو دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور آج جب حرم نبوی میں ہم جائیں تو ہماری آواز اتنی اونچی ہو جائے، قرآن مجید نے کہا لا ترفعوا اصوات فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اتنا بلند نہ کرو تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں سمجھ ہی نہ آئے تمہارا حج ختم ہو چکا، تمہارا عمرہ ختم ہو چکا، تم نے وہاں بیٹھ کر جتنا درود شریف پڑھا وہ ختم ہو چکا، قرآن کی جتنی تلاوت پڑھی وہ ختم ہو چکی۔ ان تحبط اعمالکم، تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا تمہارا عمل ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حرمین کے تقاضوں کو سیکھ کر جانا، وہاں کے آداب کو سیکھ کر جانا، وہاں کے تقاضوں کو سیکھ کر جانا، وہاں کی نوعیتوں کو سمجھ کر جانا، وہاں کیسے جانا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں جب آدمی جاتا ہے تو وہاں کے تقاضوں کو سیکھ کر جاتا ہے، سمجھ کر جاتا ہے۔ آپ اگر صرف سیشن جج کے پاس جاتے ہیں تو آپ یوں کھڑے ہو کر نہیں جاتے، بلکہ وہ بھی تقاضا کرتے ہیں آپ یوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں۔ سیشن جج بھی یہ تقاضا کرتا ہے میری عدالت میں آئے ہو، یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، آواز اونچی نہیں نکالنی،
باہر وہ سنتری کہتا ہے اپنے موبائل کو بند کر لو، کتنے تقاضے ہیں، سیشن جج کے اتنے تقاضے ہیں، اور سول جج کے اتنے تقاضے ہیں، ہائی کورٹ کے جج کے اتنے تقاضے ہیں، اور پھر سپریم کورٹ کے کتنے تقاضے ہیں۔ جب ہم رسول اللہ کی عدالت میں جا رہے ہیں، مسجد نبوی کے کوئی تقاضے نہیں، مسجد حرام کے کوئی تقاضے نہیں۔ آج ہم ان تقاضوں کو سیکھ کر جائیں، سمجھ کر جائیں۔ ہم نے حج اور عمرے کا سفر کرنا ہے، 15-20 لاکھ لگانا ہے، ایسا عمل نہ ہو کہ ہمارا سارا عمل ہی ختم ہو جائے، ہمارا سارا حج کا عمل ہی ختم ہو جائے، عمرے کا سارا عمل ختم ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، وہاں کے تقاضوں کو سیکھ کر سمجھ کر نہیں جاؤ گے، تمہارا عمل ختم ہو جائے گا، تمہیں اس کا ادراک بھی نہیں ہوگا، شعور بھی نہیں ہوگا، تمہارا سارا جو اتنا اکاؤنٹ ہے وہ سارا بلیک لسٹ ہو جائے گا۔ کسی آدمی نے بڑی محنت سے ساری زندگی اپنا اکاؤنٹ بنایا، بڑا مطمئن تھا میرے اکاؤنٹ میں خربوں ڈالرز پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس نے ایسا کام کیا سارا بلیک لسٹ ہو گیا، ایسا عمل کیا سارا بلیک لسٹ ہو گیا، سارا اس کا سارا جتنا کا اکاؤنٹ تھا وہ سارا منضبط ہو گیا۔ وہاں پر انہوں نے انضباط کی وہ صورتیں لگا دیں کہ آپ اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنی نیکیوں کی اس اکاؤنٹ کو سنبھال کے رکھنا، بلیک لسٹ نہ ہو جانا، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ہمارا سارا اکاؤنٹ حبط ہو جائے، ضائع ہو جائے، بے حیثیت ہو جائے، نکارہ ہو جائے۔ ہم اپنی نماز کے، وضو کی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی ایک ایک نیکی جو ہم نے مشکل سے کی ہے، وہ ہم اس نیکی کو ہم اجر کو نہ استعمال کر سکیں، اس کو حاصل نہ کر سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو حرمین کے ان تقاضوں کو سیکھ کر سمجھ کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق